جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ماں کے احسانات کو ذکر کیا اور فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں، باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور ماں کا زیادہ خیال رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے تیرے اوپر دو ایسے عظیم احسانات کیے ہیں کہ جس کا کوئی بدلہ تو دے ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ وہ دو احسانات کیا ہیں؟ دیکھو پہلا احسان اللہ کہتا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہنن، یہ تیری ماں ہے، اس نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، ایک دن کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینے کے لیے نہیں، اس نے تیرا بوجھ اٹھایا 9 مہینے تک۔ اس کو کھانے میں تکلیف تھی، اس کو بیٹھنے میں تکلیف تھی، اس کو کروٹ لینے میں تکلیف تھی، لیکن 9 مہینے تیرا بوجھ اٹھائے پھرتی رہی۔ اور پھر تجھے جنم دیا، اس نے 1000 طرح کے درد جھیلے اور تجھ کو جنم دیا، اور تجھ کو جنم دے کے چھوڑا نہیں، تیری ایک آہ پر پوری رات بیٹھ کر کے گزار دیتی تھی۔ آج تو جوان ہو کے اس ماں کو ٹھوکر مارے گا تو بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اللہ کہتا ہے یہی تیری ماں ہے جس نے اپنی چھاتی سے تجھے 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج تو اس ماں کو بھول رہا ہے، اپنی بیوی کو ماں پر فوقیت دیتا ہے، ماں کا دل دکھاتا ہے، تو یاد رکھ قبر میں خدا تجھے اس کی سزا دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماں ہے، مسلمان ہو کہ ہندو ہو، کافرہ ہو، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم تو اپنی مؤمنہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا۔ ارے نام سنا ہے بھائی؟ یہ ایک صحابی ہیں، یہ مدینہ المنورہ آئے، ان کے ساتھ ان کی بوڑھی ماں تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے ماں سے کہا ماں کلمہ پڑھ، ماں نے کہا میں نہیں کلمہ پڑھتی، میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو تاکید کی کہ اے ابو ہریرہ وہ تیری ماں ہے، کافرہ ہے مگر ماں ہے، اس لیے اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ تیری ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ حادثہ یہ ہوا کہ ایک دن وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو زار و قطار رو رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں سے آج کہا کہ اے ماں کلمہ پڑھو، ایمان لیاؤ، تو میری ماں نے مجھے ہی برا بھلا نہیں کہا بلکہ اے آقا آپ کی شان میں بھی گستاخی کی، آپ کو بھی برا بھلا کہا، تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کا گلا دبا کے مار ڈالوں، لیکن آپ نے منع کیا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اٹھایا، لیکن میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، میرا دل دکھی ہے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم چاہتے کیا ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا رحمت کا دریا جوش میں ہے، فرماتے ہیں اے آقا میں چاہتا ہوں آپ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ،
اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ آج آقا نے دعا کی ہے، آج تو کامیابی مل ہی جائے گی۔ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہیں، دروازے پر پہنچے تو دیکھا اندر سے بند ہے۔ کھٹکھٹایا، ارے بھائی بیٹھ جاؤ نا، بیٹھا نہیں جا رہا کیا؟ باہر سے کھٹکھٹایا تو ماں نے کہا ابو ہریرہ رکو، ابھی کھولتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا تو دیکھا پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے، گویا ماں غسل کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں کھڑا رہا، ماں نے غسل کیا تو کپڑے بدلے اور دروازہ کھولا، اور جیسے ہی ماں کی نظر میرے اوپر پڑی فوراً ماں کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کیونکہ آقا نے ہدایت کی دعا کر دی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی برا برتاؤ نہیں کیا۔ آج خدا نے اس کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آؤ ہم بھی طے کریں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں گے۔ کیوں بھائی کرو گے؟ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی کی انبن اپنے باپ سے ہو یا بول چال اپنی ماں سے بند ہو، تو وہ یہ دل میں یہ طے کرے کہ میں یہاں سے اٹھ کے پہلی فرصت میں باپ کے پاس، ماں کے پاس جا کر سچے دل سے معافی مانگوں گا۔ یاد رکھو موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے اسے کل پہ مت ٹالو، آج ہی اپنے معاملات کو صاف کر لو۔ میرے دوستو، میں نے کہا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور قبر جنت کا باغ بنے، تو دنیا کی زندگی میں 4 کام کر لو۔ ان 4 کاموں میں سے کتنے کام آپ کے سامنے آئے؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسرا کام یہ کہ رزق حلال کھاؤ اور کماؤ۔ تیسرا کام یہ کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے اور خدا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو قبر میں بہترین ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے بغان میں تبدیل فرما دے گا۔ مسلمانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ کتنے لوگ اس مجمع میں ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں؟ کس کی نقل اتاری؟ داڑھی منڈا کر کے ماڈرن بننا چاہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نقل اتارتا ہے آپ کے دشمنوں کی۔ بتا خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ میرے دوستو، یہ داڑھی یہ ایک ٹائٹل ہے، ایک نشان ہے تمہارے مسلمان ہونے کا، نبی کے غلام ہونے کا۔ اس کو معمولی چیز مت سمجھو۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ داڑھی کے سلسلے میں بہت سخت تھے۔ اگر کوئی کلین شیو کیے ہوئے آتا اور آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا تو آپ فرماتے کہ تمہیں آقا کی صورت سے نفرت ہے اور حسین احمد سے ہاتھ ملانے آ گئے، جاؤ یہاں سے، میں تم سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اور آج مسلمان داڑھی مڈا کر کے سینہ تان کے چلتا ہے، انگریز کے بچے کی نقل اتار کے خود بھی اپنے آپ کو انگریز کا بچہ سمجھنے لگتا ہے۔ اب یاد رکھو، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے والے ہم اور آپ نہیں بنیں گے،
उस वक्त तक खुदा की रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। आका रहमतुल लिल आलमीन है, जिसके हाथ में आका का दामन होगा वही आपकी रहमतों से और खुदा की इनायत से फैज़याब होने में कामयाब होगा। मैं दाढ़ी के सिलसिले में आपको एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। इसे मामूली मत समझो। आपने नाम सुना होगा सहारनपुर का। सहारनपुर एक शहर है यूपी का। क्यों भाई, नाम सुना है कि नहीं? जब देश की आजादी का मौका था तो उस वक्त वहां हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए और दंगा इतना बढ़ा कि कत्ल खून होने लगा। उस जमाने में एक मुसलमान नौजवान था जो क्लीन शेव था। जब दंगे बढ़े तो उसने दाढ़ी रख ली और लंबी दाढ़ी हो गई उसकी। तो लोगों ने उसे पकड़ा और उससे कहा कि तूने अब दाढ़ी रखी है, दंगे हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तूने अब दाढ़ी रख ली। बहुत से लोगों ने तो इस मौके पर दाढ़ी कटवा दी है, तूने दाढ़ी रखी क्यों? मेरे दोस्तों, अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे दे। वो जवाब क्या देता है? कहता है मुझे पता है दंगे हो रहे हैं, मुझे पता है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मगर मैंने फिर भी दाढ़ी रखी। क्यों? इसलिए कि मारने वाला मुझे मुसलमान समझ के मारे, हिंदू समझ के न मारे। मैंने दाढ़ी इसलिए रखी कि मरने के बाद कोई मुझे हिंदुओं के शमशान घाट में न ले जाए, मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन किया जाए। ये हमारी और आपकी निशानी है। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े और नकल दूसरों की उतारे। शादी ब्याह में आज मुसलमान वो तमाम खुराफात को कर रहा है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैदान महशर में तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा जिसकी दुनिया में तुमने नकल उतारी है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अगर यहूदियों की नकल उतारी है, काफिरों की नकल उतारी है, खुदा से के बागियों की नकल उतारी है, तो हश्र भी उन्हीं लोगों के साथ होगा। नबी और नबी के मानने वालों के साथ हश्र नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे दोस्तों और साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, जिसने ये 4 काम किए मैं उसे यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा और उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमाएगा। खुदा मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, এই ছিলেন বিখ্যাত বুজুর্গ এবং মুহাদ্দিস হাফিজ কারি মাওলানা আসাদ রশিদি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। হজরতের নসিহতগুলি আমরা আমল করব, ইনশাল্লাহ ইহকাল এবং পরকালে কামিয়াব হয়ে যাব। এখন হজরত